أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلى الله توکلنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ تمام بہنیں خیریت کے ساتھ ہوں گی. انشاءاللہ ان دروس کی ہم ریکارڈنگ کریں گے، اور جو لوگ اس وقت پابندی کے ساتھ، کیونکہ 5 دن یہ دروس ہوں گے، تو جو بہنیں نہ سن سکے اور جو حضرات بھی سننا چاہیں، اب ظاہر ہے جب ہم اسے یوٹیوب وغیرہ پہ ڈال دیتے ہیں تو پھر اجازت ہو جاتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کو سن سکتے ہیں، تو بعد میں اپنی سہولت سے آپ سن سکتے ہیں انشاءاللہ. تو باقی باتیں اب چھوڑ کے ہم اپنے اس جو لٹریچر ہم نے بیسیکلی، تو یہ ایک نظم ہے اقبال کی، اس کے اوپر آتے ہیں کہ اس کا عنوان کیا ہے. ابلیس کی مجلس شورا. اور ظاہر ہے ہم میں سے بیشتر لوگ ابلیس کو تو جانتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کلیئر نہیں ہوتے اور ان کے ذہنوں میں بہت سے ابہام، شکوک، اس طرح کی مکس باتیں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ کچھ بنیادی گفتگو آج کے دن ہم نے کرنی ہے. تو یہ جو عنوان ہے اس کا، سب سے پہلے تو بڑا ہی منفرد قسم کا عنوان ہے، ابلیس کی مجلس شورا. اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہی بڑی جو ہے وہ تخلیقی عنوان کہہ سکتے ہیں اور غیر معمولی ہے کہ عام طور پر جب ہم شورا کا لفظ بولتے ہیں اور مجلس شورا کہتے ہیں تو اس سے اسلامی کوئی ہمیں جوڈیشری یا اسلامی جو قوانین بنانے والے لوگ کہیں جمع ہیں یہ ذہن میں آتا ہے، یعنی اس سے ہمارے ذہن میں کوئی اسلامی اصطلاح لگتی ہے کہ یہ کوئی اسلامی اصطلاح ہے. لیکن اقبال نے انہیں ابلیس لعین جو ہے، یعنی یہ والا جو اس وقت ٹائٹل ہے ابلیس کی مجلس شورا، اسے ابلیس کے ساتھ جوڑا اور اس کے ساتھ منسلک کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور ہم سب نے یہ حدیث سن رکھی ہوگی کہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ ہر شام کو، یعنی ابلیس جو ہے اپنا تخت جو ہے وہ پانی پر بچھاتا ہے، اور جیسے کوئی بادشاہ سلامت ہوتے ہیں ایسے وہ بادشاہ بن کے بیٹھتا ہے، اور اس کے وزیر، اس کے مشیر، جتنے بھی اس کے، جسے ہم چیلے چاٹے کہتے ہیں، حالی موالی، سب آت کے اس کو اپنی کارگزاری بتاتے ہیں کہ آج میں نے چوری کی. اور ظاہر ہے چوری کر کے بھی انسان فساد، وہ مال کوئی ہاسپٹل جا رہا ہوگا دوائی لینے کے لیے، کوئی اسکول کی فیس دینے جا رہا ہوگا، کوئی پیسے لے کے گھر آ رہا ہوگا کہ پورے مہینے ہم نے اس کا خرچہ، اور اب ان کی زندگیوں میں جو اس کی وجہ سے نقصان ہوگا، اس نقصان سے تباہی ہوگی. انسان جب پریشان ہوتا ہے تو پھر اس کی سارے مسائل وہیں سے جنم لیتے ہیں. تو کوئی بھی کام جو وہ کرواتا ہے، کوئی قتل کروا دیا کسی کا، وہ باپ، بھائی، بیٹا ہوگا، اور جب وہ مرتا ہے تو اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ دور تک جاتے ہیں. لوگ جو ہیں اس کے متاثرین جو ہوتے ہیں، جو ہم کہتے بھی ہیں کہ بے فلاں کے متاثرین، زلزلے سے متاثرین، کسی کا قتل ہو گیا ہے تو یہ مقتول کے جو وارثین یا یہ بھی متاثر ہی ہوتے ہیں، جو جن کے اوپر اس کا اثر ہوا ہوتا ہے.
تو یہاں وہ اس تخت کو لگا کے ان کی کارگزاری سنتا بھی ہے اور انہیں شاباشی بھی دیتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو اس کی نظر میں سب سے بڑا کام جو کر کے جس پر وہ کھڑے ہو کے سینے سے لگاتا ہے اس شخص کو جو کسی گھر کو تباہ کر کے آیا ہو، جس نے میاں بیوی کے درمیان طلاق کروا دی ہو، یہ پھوٹ دلوا دی ہو، کیونکہ اللہ کا نظام قدرت جو ہے، یہ جو اس وقت جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، یہ اس کی اکائی جو ہے فیملی ہے، اور وہ فیملی میاں بیوی سے شروع ہوتی ہے، وہ فیملی بہن بھائیوں یا ماں باپ سے اور ان کے تعلق سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ وہ میاں بیوی اور ان کے بچے، اور جب تک یہ شادی نہیں ہوئی ان بچوں کی، یہ چھوٹے ہیں، تو یہ ایک فیملی کہلائے گی، اور اس کے بعد جب یہ ایک ایک بچہ اپنے اپنے شادی کے مراحل میں جاتا رہے گا تو ایک نئی فیملی بنتی رہے گی۔ تو یہ وہ یہاں پہ یعنی حدیث میں بھی اس چیز کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس کے یہاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے، اور آج تو ابھی ہمارے پاس جو معلوم دنیا ہے اس کے اندر اتنی تحقیق کے ساتھ اور اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ ہمیں آج تک نہیں پتا تھا کہ شیطان جو ہے وہ کس طرح سے اس کا کردار ہوتا ہے، اور کس طرح سے وہ عبادت، جو قرآن بار بار کہتا ہے لا تعبد الشیطان، تو ہمیں لگتا تھا کہ شاید جو اللہ کی بندگی نہیں کرتے تو شاید یہ نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، ان سے یہ مراد ہے، لیکن آج ہم نے دیکھا ایپسٹین کے جزیروں پر شیطان کی بندگی کیسے کی جاتی ہے، ہر وہ گندا اور غلیظ کام جس کو سن کے انسان کی روح کانپ جاتی ہے، یعنی ایک تو چوری، قتل، ڈاکے، عزت کا لوٹنا، زنا کرنا، ایک تو یہ ہے، اب تو انسان اس سے نیچے آ چکا ہے، اور یہ فتنہ جو اب دجال کا فتنہ اسے کہہ لیں، یہ فتنہ اب ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ اب ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹے چھوٹی بچیاں گھروں میں اپنے بیٹھ کے ان تمام چیزوں کو پریکٹس کر رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں، والدین کو پتہ بھی نہیں کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، ان کے دماغوں میں کیا چل رہا ہے۔ تو اینی ویز آگے بڑھتے ہیں، تو یہ سب جو ہے یہ جس طرح حدیث میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، تو بالکل اسی طرح سے یہ اس کی ایک مجلس شورا، اقبال نے اس نظم کو لکھا، تو اور یہ بیسیکلی کسی خاص معاملے پر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کوئی ایک بڑا ہنگامی قسم کا اور غیر معمولی نوعیت کا اجلاس ہے جو بادشاہ سلامت یعنی ابلیس نے طلب کیا ہے۔ یہ نظم جو ہے اس میں اس طرح سے جو ہے وہ سارے اشعار جو ہیں وہ پروئے گئے ہیں، اور یہ بات میں نے خالد محمود عباسی صاحب کی منہ سے سنی تھی کہ کیونکہ ان کے بھی ریکارڈڈ لیکچرز ہیں اس کے اوپر، ڈاکٹر اسار احمد کے اپنے اٹسیلف ہیں، ڈاکٹر عبدالسمیع کے ریکارڈڈ لیکچرز ہیں، تو بعد میں اگر کوئی بھی دوسروں کو بھی سننا چاہے، کیونکہ خالد صاحب کا ایک جملہ مجھے اچھا لگتا ہے اس نظم کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ شاید علامہ اقبال جنہوں نے یہ نظم لکھی، آج جتنے معنی ہم ان الفاظوں سے، ان کے ان اشعار سے اخذ کرتے ہیں، شاید وہ سارے کے سارے معنی ان کے بھی اس وقت جو ہے وہ ذہن میں نہیں ہوں گے جب یہ انہوں نے تحریر کیا، کہ آج پوری دنیا کے اندر اس نظم کو جو ہے وہ لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو واقعی اور ممکن بھی ہے کہ یہ کوئی بالکل جو ہے وہ ایک جیسے وحی نازل ہوتی ہے، ایسے ہی علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کوئی نزول کی کیفیت ہو کہ جس میں ان کے اوپر یہ نظم جو ہے اس کے اشعار جو ہیں وہ انہوں نے لکھے، تو ان پر اس کا نزول ہوا، اور وہ اس کے اندر اتنے معنی اللہ تعالیٰ کے حکمت میں اور اللہ کے علم میں، تو یہ سارے معنی جیسے قرآن سے ہم آج اتنے معنی نکال رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیفیت اس میں بھی ہو، ممکنات میں سے ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے، ہر طرح کے غلط سوچ اور سمجھ سے بچائے۔ ہم انہی چیزوں پر بات کریں گے جو آج کی معلوم دنیا میں ہمارے سامنے یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ دنیا میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہاں علامہ اقبال نے ایک سما باندھا ہے، ایک سین کریٹ کیا ہے، اور وہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ بہت اہم ہے۔ تو یہ اہم نہیں ہے کہ یہ شیطان کی مجلس شورا جو ہے وہ منعقد ہوئی اور اس میں یہ گفتگو ہوئی، اہمیت اس بات کی ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس نے شیطان کو اس درجے پریشان کر دیا کہ اس کو ایسی مجلس جو ہے وہ
یعنی اتنی ہنگامی اجلاس کرنا پڑا، وہ کیا بات ہے؟ تو وہ اصل میں اس نظم کا اصل موضوع وہ ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ جی اس نے تخت لگایا ہے، لوگ آ رہے ہیں اسے بتا رہے ہیں اور وہ اس کی ڈائلاگ چل رہی ہے، ایک مشیر کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا مشیر کچھ کہہ رہا ہے، جن لوگوں سے اس کی بڑے بڑے جو عہدوں پر لوگ ہوتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اس کے پیچھے ہوا کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو جمع ہونا پڑا ہے اور ہنگامی طور پر یہ سب کرنا پڑا۔ تو یہ بات انشاءاللہ ہم آگے وقت کے ساتھ ساتھ جب آگے بڑھیں گے اس نظم کو پڑھتے ہوئے تو انشاءاللہ یہ چیزیں وہاں پہ کھلتی چلی جائیں گی۔ اس نظم میں ایک اور اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے بارے میں اور اس کے جو محور ہے اس کائنات کا، وہ انسان، اس کے بارے میں ابلیس جو ہے اس کا کیا نقطہ نظر ہے۔ یعنی اس سے یہ فائدہ ہے کہ ہمیں دوسری سائڈ سے، ابھی تو ہم انسان کو دیکھتے ہیں قرآن کی نظر سے جب قرآن ہمیں ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے، لیکن اب ہم اگر ابلیس کی نظر سے دیکھیں تو وہ ان چیزوں کو کس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس ضمن میں پہلی تو یہ چیز ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے، اور دوسرا ابلیس کا طریقہ واردات کیا ہے۔ وہ تو خیر قرآن نے ہمیں بہت کھل کے سمجھایا کہ اس کا طرز عمل کیا ہے، اس کا طریقہ واردات کیا ہے، وہ بھی سامنے آئے گا ان اشعار کے ذریعے اس نظم کے۔ اور تیسری بات جو سامنے آئے گی کہ وہ ابلیس کو اندیشہ کس بات کا ہے، کس چیز کا ڈر ہے اس کو، یہ ساری چلت پھرت اور یہ ساری دوڑ دھوپ جو وہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایکچولی اس کا پرابلم کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اندیشے ہوں گے، ان چیزوں کے اوپر بھی اس نظم کے اندر گفتگو ہوگی، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ان کا یہ عنوان ہے یہ۔ تو یہی اندیشہ ہے کہ جس نے اسے یہ اجلاس بلانے پر مجبور کیا، اور اس اندیشے کا ذکر اس پوری محفل کے آخر میں ہوا ہے۔ جو ابلیس اگر ڈر رہا ہے تو کس چیز سے ڈر رہا ہے، یعنی جسے وہ آئین پیغمبر، یہ کیا چیز ہے؟ ہم یہ الفاظ پڑھیں گے اس نظم کے اندر، جس سے اسے اس قدر ڈر ہے، الحذر آئین پیغمبر سے سوبار الحذر، تو وہ کانپتا ہے اور پکارتا ہے کہ یہ جو ہے آخر میں جا کے یہ معلوم ہوگا۔ تو علامہ اقبال جو ہیں وہ انہوں نے یہ پیغام اس سمجھ لیں کہ دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہ نادانو، تمہارے پاس یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، جس کو تم چومتے رہتے ہو، جس کو تم نے ہر حرف پہ 10 نیکیاں سمیٹنے کی جس کی فکر رہتی ہے تم کو، اور جس کو ایصال ثواب کے لیے تم پڑھتے ہو، جس میں سورہ یاسین کے ذریعے تم اپنے مردوں کو اور جو ہے جی بخشواتے ہو، تم جو ہے اپنے مریضوں کے علاج کے لیے قرآن مجید کو استعمال کرتے ہو، یہ سب کچھ تم کرتے ہو، لیکن اس کتاب کے اندر ایک ایسا پیغام ہے جو دنیا کو تلپٹ کر سکتا ہے۔ شیطان جو ہے اس کے پورے ابلیسی نظام کی جو سمجھ لیں کہ جتنی بھی محنت ہے وہ ساری کی ساری اس پیغام کے اوپر اگر مسلمان کھڑے ہو جائیں تو وہ بکھر جائے گا اس کا پورا نظام۔ تو وہ پیغام علامہ اقبال نے اس سمجھ لیں کہ اس نظم میں ہمارے سامنے اس کو دیا ہے۔ تو اور یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اب اگلی بات یہ کہ اقبال کا یہ آخری پیغام ہے، اسے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال نے ظاہر ہے کچھ نظمیں لکھی، ابھی وہ جوان ہوئے تھے، ابھی ان کی فکر پختہ نہیں تھی، ابھی وہ سوچ اور فہم کے، یعنی کوئی بھی مفکر، کوئی بھی شاعر جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پہلے دن سے ہی اس کی سوچ جو ہے پختہ ہو، لیکن یہ جو ان کی رائٹنگ ہے، یہ جو انہوں نے نظم لکھی ہے، یہ ان کے بالکل سمجھ لیں ایک آخری پیغام علامہ اقبال کا۔ اور یہ علامہ اقبال نے 1936 میں تحریر جو ہے کی ہے، اور 1937 میں جو علامہ اقبال جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ 36 میں یہ لکھی اور 38 میں ان کا انتقال ہو گیا علامہ اقبال کا، تو 2 سال کے بعد ہی وہ وفات پا گئے۔ تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ نظم گویا دنیا سے جاتے وقت اقبال کی ساری زندگی کی سوچ و بچار، ان کے تجربات، مشاہدات، اس کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ اور وہ جو فکر تھی، یعنی تمام شاعری کے ذریعے وہ ہیئر اینڈ دیئر جو کچھ بھی قرآن کی ڈسکرپشن کرتے رہے، آیات کی جو ہیں وہ تشریح
شعر کی شکل میں کرتے رہے، اس میں جو سب سے اہم موضوع انسان کا بچنا، قرآن بھی دیکھیں نا، قرآن کے اختتام پر جو دو صورتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ معوذتین ہیں، یعنی وہ آپ کے تعویذ آپ کو سب سے آخر میں وہ دے دیے گئے اور آخر میں قرآن کے رکھ دیے گئے، جو میں نے شروع میں پڑھا بھی کہ اصل میں تو انسان جو ہے وہ ساری اس دنیا کی زندگی کا لب لباب یہ ہے کہ شیطان سے بچے گا تو وہ اس زندگی کو کارآمد طریقے سے گزار سکے گا، وہ جو فروٹ آف دنیا ہے وہ اس کو انجوائے کر سکے گا، جسے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جسے کہا گیا کہ انسان کو جو اتنے اچھے پوٹینشل پر پیدا کیا گیا ہے، اس پوٹینشل تک پہنچ ہی جب سکتا ہے جب وہ اس کے ارد گرد یہ باڑ ہو، اس نے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہو اس پروٹیکشن کے اندر، جس کو ہم تعویذ کہتے ہیں، پہنتے اسی لیے ہیں۔ تو یہ فلق اور ناس میں جو شبہات ہیں کہ انسان اگر ان چیزوں سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کا پوٹینشل سیف ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے پوری زندگی لگانی پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتا ہے۔ صرف آپ نے یہ بھی اللہ چاہے تو یہ بھی اثر کرتا ہے کہ آپ نے صرف الفاظ پڑھے، لیکن آج کی دنیا میں اگر آپ کسی غار میں رہ رہے ہوں تو پھر یہ صرف پڑھ کے دم کرنا کافی ہوگا، لیکن جب آپ سودا لینے باہر جا رہے ہیں، پڑھنے کے لیے اسکول جا رہے ہیں، کام کرنے کے لیے کسی آفس میں جا رہے ہیں، اور پھر یونیورسٹیوں کے لیے تو ہم دوسرے ملکوں میں جاتے، تو آج تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی شیطان جو ہے وہ آج کتنا زیادہ جو ہے وہ کس جوبن پہ اس کا معاملات چل رہے ہیں انسانوں کی زندگیوں میں، اب وہ کس طرح کس کس شکل میں آ کے اس نے جو ہے تباہی پھیلائی ہوئی ہے۔ تو خیر یہ علامہ اقبال کی سمجھ لیں کہ بالکل آخری زمانے کی یہ انہوں نے کی ہے، تو ساری زندگی کا جو ان کا سوچ بچار ہے وہ اس نظم میں آپ کو ملے گا۔ تو گویا یہ بالکل اسی طرح سے جیسے سورہ لقمان، جن لوگوں نے ابھی ہم نے دورہ قرآن لاسٹ جو ختم کیا تھا اس میں یہ ذکر آیا تھا کہ لقمان جو تھے وہ نہ ہی کوئی نبی تھے اور نہ کسی نبی کے ایسے کوئی جو ہے وہ حواری یا کوئی صحابی تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک وصیت کی، اور وہ وصیت اتنی جامع تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے نقل کر دیا، اور وہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو بالکل اسی طرح اقبال بھی آج امت مسلمہ کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس وہ کیا چیز ہے جس سے شیطان بھی لرزتا اور کانپتا ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ چیز جو ہے وہ ہمیں پتہ بھی ہو اور پھر ہمیں اسے استعمال کرنا بھی آتا ہو، تو لوگوں کے دل کی آواز بن سکتی ہے وہ چیز، پوری دنیا کی جو اس وقت جس چیز کی تلاش میں ہے، تو ان کی دنیاوی جو خواہشات ہیں ان کی آگ کو سرد کر سکتی ہے اور انقلاب کی آگ بھڑکا سکتی ہے۔ تو اس مضمون کا جو اصل بیان تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جب ہم پڑھتے رہیں گے تو یہ آتا رہے گا کہ اصلاً آج کن اشعار پہ بات ہو رہی ہے، اس میں کیا بحث ہو رہی ہے، لیکن اس کا جو نقطہ عروج ہوگا اس پوری نظم کا وہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ وہاں تک لانے کے لیے اقبال نے یہ پوری فضا جو ہے یعنی یہ پوری نظم لکھی ہے کہ جو زمین ہموار کی ہے وہ پہلے توجہ طلب ہے کہ اس پر بھی تھوڑا وقت لگانے کی ضرورت ہے، کہ لوگ شاعری اور فلسفے سے تو بالکل بھی شغف نہیں رکھتے، اور ان کے لیے بہت سی باتیں بڑی آسان ہو سکتی ہیں، اگر حقیقت میں وہ بڑی گہری باتیں یہاں پہ ہیں جو اس نظم میں آئیں گی ان کو غور سے سنیں اور غور سے پڑھیں۔ اور خاص طور پہ ہمارے جو نوجوان ہیں بہت سی چیزوں میں وہ بہت آگے ہیں، اور بالعموم لیکن وہ شعر و ادب اور فلسفہ جو ہے وہ اس سے جو یہاں پر بیان ہوئی ہے، تو ہمارے آج کے نوجوان جو ہیں یہ ان چیزوں سے دور ہیں، اور اس لیے اس نظم پر ہمیں انشاءاللہ ہم تھوڑا سا وقت بھی لگائیں گے کہ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ابلیس کا جو اب ابلیس پہ بات کر لیتے ہیں کہ ابلیس کون ہے، جو بہنیں ایسی ہیں کہ جن کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا، تو کبھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں شیطان، کبھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کانا من الجن، جیسے سورہ کہف میں آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں تو ابلیس نے
سجدہ نہیں کیا، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ تو جن کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تو ان میں یہی تین الفاظ عام طور پر پھر قرآن نے عفریت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اسی طرح سے ایک دو نام اور ہیں جو استعمال ہوئے ہیں۔ تو مینلی جو مین باڈی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جن ہیں، یہ جو جنرک نیم کہلائے گا کہ جن، جنہ یا جنو، یا اسی سے جنت کا لفظ ہے کہ جو ایسا باغ جس سے زمین چھپ گئی ہو۔ تو جن یا جنین، جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے رحم میں ہوتا ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا، اور جن بھی وہ مخلوق ہے اللہ کی جو انسان کی آنکھ سے پوشیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی ہے اور وہ آگ سے پیدا کیا گیا۔ خلقنا الجان من قبل، جیسے سورہ رحمان میں غالباً آیا ہے کہ ان کو پہلے، انسانوں سے پہلے ان کو پیدا کیا گیا۔ اسی لیے قرآن میں جہاں بھی ذکر ہوگا پہلے جنوں کا ذکر ہے، پھر انسانوں کا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو جنوں کو اللہ نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا، ان کا مادہ تخلیق آگ ہے، اور یہ جو ہیں ان میں پھر جو ففسق عن امر ربی، جیسے سورہ کہف میں کہا گیا کہ وہ جنوں میں سے تھا لیکن ان حدوں سے وہ باہر نکل گیا، فسق کیا اس نے اپنی حد سے، اپنی جو اوقات سے بڑا بن گیا، یہ کہہ لیں۔ تو اب یہ شیطان ہو گیا۔ اب یہ شیطان یعنی کہتے ہی بہت غصے میں ہونا، بہت بھڑکنا، کسی چیز کے اوپر غصے میں انسان بھڑک بھڑک کے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی حد سے باہر نکلنے والا۔ تو شیطان جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جنوں میں سے ہی ہوتے، اور جنوں میں اچھے بھی ہوتے انسانوں کی طرح، اور برے بھی ہوتے ہیں، اور ان میں سے جو برے جن کو ہم کہہ رہے ہیں یعنی جو اپنی حد سے باہر نکل جاتے ہیں ان کو پھر ہم شیطان کہتے ہیں۔ اب ان شیطان یا شیاطین میں سے یہ ہے ابلیس، اور ہم اس قصے میں نہیں جا رہے ابلیس کے اس وقت کہ جہاں پہ اس کا یہ نام جو ہے وہ نقل کیا گیا قرآن نے بار بار، کیونکہ اب لسا یبلیس ابلیسن مایوس ہوا ہوا، یہ ایک صفت ہے۔ تو ہے یہ جنوں میں سے، اس کا اصل نام کتابوں میں عام طور پر عزازیل آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں اور دوسرے جو لٹریچر ہیں، تفسیر کی کتابیں ہیں، تو لیکن یہ کہ قرآن نے اس کا یہ نام جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ آج کی دنیا میں قرآن کے علاوہ جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو اس میں لوسیفر، تو لوسیفر جسے کہا جاتا ہے وہ ابلیس ہے، ابلیس کا ہی نام لوسیفر ہوگا۔ ابھی جیسے کل بھی ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا سے ایک پکچر پوسٹ کی ہے جس میں وہ تو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ بنا ہوا ہے، وہ پہلے جو ان کے ذہن میں حضرت عیسیٰ کا تصور، یعنی ان کے لیے تو حضرت عیسیٰ سے مراد خدا ہے، تو وہ تو ٹرینٹی کا جو ان کا کانسیپٹ ہے اس میں وہ اس کو، ان کو گاڈ سمجھتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اس نے خدا بنایا ہوا ہے، اور ایک کوئی بیمار شخص لیٹا ہوا ہے، اور وہ یعنی یہ جو ہمارا خاص طور پہ موضوع ان دنوں میں ہے کہ قرآن سے علاج، ہم ایک عرصے سے، ایک ڈیڑھ دو سال سے میں کنٹینیوز اس کے اوپر گفتگو کر رہی ہوں، اور لوگوں کا علاج بھی ظاہر ہے ان دنوں میں مصروف میں اس وجہ سے بھی بہت ہوں کہ لوگوں کے علاج چل رہے ہوتے ہیں، جب بھی میرے یہاں آنے کا ہوتا ہے اب کینیڈا میں، اب اسی طرح رہتا ہے، پاکستان پہنچتی ہوں تو وہاں پہ ٹریٹمنٹس شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے اکارڈنگلی کہ میں کس شہر میں ہوں۔ تو یہ جو، تو وہ بھی اس نے بالکل اسی طرح، کیونکہ وہ بھی وہی جانتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، ہم تو جانتے کے باوجود کچھ نہیں جانتے ہیں، اور وہ کچھ نہ جاننے کے باوجود سب کچھ جانتے ہیں، کچھ اس طرح کی دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو اس نے وہ پکچر پوسٹ کی ہے کہ جی وہ کوئی بیمار شخص جیسے لیٹا ہوا ہے، اور اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اس کے ماتھے پہ، اور ماتھے پہ وہاں سے روشنیاں نکل رہی ہیں، اور جی وہ اس طرح سے وہ علاج کر رہا ہے، یعنی ظاہر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے یہاں یہی معروف چیز ہے کہ وہ جو ہم نے بھی نہ حضرت عیسیٰ کے معجزے پڑھیں کہ وہ ہر بیمار کو شفا دے دیتے تھے، اندھے کو وہ آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ اس کی آنکھیں آ جاتی، کوڑی مرض کو، اسی طرح سے جو 5 معجزات تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، تو وہی پورٹریٹ کیا ہے اس نے اپنے آپ کو، جو ہے سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑی بلاسفیمسی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایک طرح سے ان کے اپنے معلوم عقیدے کے مطابق تو اس نے اپنے آپ کو خدا بنا کے پیش کیا ہے۔
ہمارے عقیدے کے مطابق اس نے حضرت عیسیٰ کی توہین کی ہے، جیسے لوگ توہین رسالت کرتے ہیں، اور اب وہ اپنے مذہب کے ہی نام پر یہ سب کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کچھ ایک امیجنری سی ایک وہ کوئی شیڈو میں کچھ تصویر بنی ہوئی ہے، کچھ 4 5 قسم کے جو باڈیز ہیں، ان میں وہ لوسیفر ہے جو پیچھے اس کے ہے، وہ جی اس کی سینگ سے نکلے ہوئے ہیں، تو وہ لوسیفر ہے۔ اور آج بھی میں نے یہ بھی خبر پڑھی کہ وہ جی وہ آرک ایک دروازہ سا بنا کے ایک آرک جو ہے لگا رہے ہیں، یہ شاید واشنگٹن ڈی سی میں یا غالباً وہیں پہ ہو رہا ہے، اور وہ بھی اس پہ بھی جو بنا ہوگا وہ لوسیفر جس نے ایک ٹارچ پکڑی ہوئی ہے اپنے ہاتھ میں۔ تو یہ بیسیکلی یہ اب کھل کے اسی ابلیس جس کو ہم ابلیس کہہ رہے ہیں، وہ لوسیفر بائبل کے اندر اسے کہا جاتا ہے۔ پھر اس کو جب لوسیفر تو اس کا بڑا فائن نیم ہے، وہ ہمارے بچوں سے پوچھیں کہ وہ کچھ ابلیس جانتے ہوں، شیطان جانتے ہوں، وہ کہیں گے نہیں 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 نہیں، کہیں کبھی جانتے بھی تھے تو بڑے ہونے کے بعد انہوں نے سب بھول گئے۔ اور ہاں ان سے کو لوسیفر کو جانتے تو اس کو جانتے ہوں گے، وہ کہیں گے ہاں، بڑے خوش چہرے پہ ان کے ہنسی ہوگی کہ یہ تو ان کی فیوریٹ پرسنالٹی ہے آج کے زمانے میں، جیسے ہم نے ان کتابوں کا ذکر کیا، ان رائٹنگز کا ذکر کیا کہ جو آج ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ابلیس ہے، ٹھیک ہے، یہ جنوں میں سے تھا، اور کیونکہ اس نے اپنے ففسق عن امر ربی، تو اب یہ شیطان کہلائے گا، اس کے اندر اس نے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ سرتابی کی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اتنی جو یہ نام کے بارے میں، اس کے عنوان کے بارے میں، یہ جو پیج آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، بعد میں آپ اس کو پڑھنا چاہیں آپ پڑھیں۔ میں اب مزید آگے یہ جو یہ آپ سب کے سامنے ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، ہم کوئی بھی چیز پوسٹ نہیں کریں گے، لیکن انشاءاللہ یہ جو ظاہر ہے مجھے بس کوئکلی یہ اشعار چاہیے تھے، تو یہ اشعار میں نے جو بھی مجھے پوئم کی کوئی پی ڈی ایف ملی آن لائن، تو وہ میں نے ڈاؤن لوڈ کر لی کہ جلدی میں آپ تک پہنچانے کے لیے، کہ کم از کم آپ کے سامنے کچھ اشعار جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہوں۔ تو پہلا شعر جو ہے اس نظم کا، ہم اس کی طرف انشاءاللہ چلتے ہیں، اور سمجھ لیں کہ یہ جو 6 اشعار ہیں شروع میں، وہ سمجھ لیں، اور مزید آگے کیجئے سائرہ، یہ سب تو ڈیٹیل ہے، باقی آپ یہ پڑھیں گے، نہیں نہیں پیچھے جائیے، پیچھے، ہاں بس یہاں یہ پہلا شعر ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ابلیس کی مجلس شورا علامہ اقبال کی نظم ہے، اس کا پہلا شعر آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے، یہاں سے یہ سمجھ لیں ابتدا ہوتی ہے، اور سمجھ لیں کہ 6 اشعار جو ہیں مل کر ایک ٹاپک بنے گا، لیکن ابھی ہم یہ پہلے ہی شعر کے اوپر فوکس کریں گے، لیکن میں نے اورلی بتا دیا۔ تو مجلس شورا کا جو آغاز ہے اس پر سمجھ لیں کہ اوپننگ کامنٹس جسے ہم کہتے ہیں، تو افتتاحی بیان جو ہے وہ یہ ہے، یہ جو اب ہم اگلے 6 اشعار پڑھیں گے، تو یہ ابلیس کا کائناتی تناظر ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا پہلا جو شعر ہے اس کو چلتے ہیں، اور اس میں پھر پہلے مصرے پہ پہلے بات کریں گے، اور پھر دوسرے مصرے کے اوپر جائیں گے۔ تو پہلا شعر ہے کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ تو یہ جو پہلا مصرع ہے کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، یعنی عناصر سے مراد ایلیمنٹس۔ تو جیسے کہ یہاں پہ انگریزی میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ہم اردو میں ہی بات کریں گے۔ تو اگر اس پر غور کریں پہلی لائن کے اوپر ان 2 اشعار کی، تو اس میں 2 3 بڑی اہم باتیں آئی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ کائنات کے بارے میں ابلیس کا، جو میں نے کہا کہ یہ ان 6 اشعار کا ٹاپک ہے، ورلڈ ویو کیا ہے، کائناتی تناظر کیا ہے، تو وہ ورلڈ ویو جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی عناصر ہیں، ایلیمنٹس ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، وہ جس شے سے مل کر بنے ہیں، یعنی وہ ایٹم جسے ہم کہتے ہیں ہماری سائنس کی زبان میں، کیمسٹری میں، اور ہمارے فزکس کی دنیا میں، کہ وہ ایک ایٹم ہوتا ہے، اور اس کو سالمہ اردو میں ہم اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں، تو کم از کم اس کے 3 بنیادی پارٹیکل ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ذرات، 3 پارٹیکلز ہیں اس کے، ایک ایٹم کے اندر 3 پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ تو خاص سائنسی زبان میں بات کریں تو یہ پارٹیکلز اب جو جس کو ہم آج کل، وہ ایک تھیوری ہوتی ہے جسے گاڈ پارٹیکل بھی ہے، لیکن ان دنوں میں تو وہ جو گاڈ پارٹیکل ہے
وہ سمجھ لیں یہ تو اب خود جو جن لوگوں نے یہ تھیوریز پیش کی تھی ان کے نزدیک بھی یہ اب اوور ہو چکی ہیں. یعنی جو ہسک بوسان پارٹیکل جسے کہتے ہیں، یعنی وہ شروع میں تو اس کا بہت ڈھنڈورا تھا کہ ہمیں گاڈ پارٹیکل کا پتہ چل گیا ہے، لیکن اب اکارڈنگ ٹو دیم، انہی کے مطابق اب یہ پارٹیکلز جو ہیں یہ غلط، ان کی جیسے چاند پہ جانا ایک بالکل لوگوں کو بیوقوف بنانا تھا، کوئی چاند پہ نہیں گیا، اسی طرح سے یہ جو گاڈ پارٹیکل انہوں نے ہمیں بیوقوف بنایا کہ یہ تو یہ بھی نہیں ہے، یہ ساری جو ہے بکواس یہ تھیوریز کے نام پر اور سائنسی ریسرچ کے نام پر وہ ہمارے سامنے کچھ بھی رکھتے ہیں، ہم اس پہ یقین کرنے والے بن جاتے ہیں، اور ہم قرآن مجید کو ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ تو بہت ہی ہلکی چیز ہے. یہ دیکھو علم جو ان کے پاس ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی ذرا سخت الفاظوں میں کہی تھی، تو لیکن یہ کہ آج ذرا اس کو مزید کھول دیا ہے کہ یہ تھیوریز کے نام پر وہ جو کچھ چاہتے ہیں ہمیں سکھاتے رہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ساری تھیوریز تو بالکل اٹل حقیقت ہیں، جبکہ جو چیز اٹل ہے وہ قرآن مجید ہے. تو یہاں پہ سمجھ لیں کہ یہ جو جس کو ہم نے کہا کہ یہ یہاں پہ جو کائنات کا یہ دنیا دوں جسے وہ کہہ رہا ہے، یعنی کائنات کا جو تناظر ہے، یہ پوری دنیا جن پارٹیکلز سے مل کر بنی ہے، اس کی ظاہر ہے جو بیسک پارٹیکل ہے وہ تو ایک ایٹم ہوتا ہے. تو یہاں مطلوب یہ کہنا ہے، اور اس کے اندر نیوٹرون، پروٹون اور الیکٹران، یہ سب آپ نے بھی کوئی کہیں نہ کہیں سنا ہوگا. تو یہ تین مین پارٹیکلز ہوتے ہیں، اور اس کا نیوکلیس، اور اب تو اس کی مزید بہت زیادہ ریسرچ آ گئی ہیں. جس زمانے میں نے فزکس پڑھی تھی یہ تو اس وقت کی بات ہے، اب اس کے بعد ظاہر ہے میں ان ٹچ نہیں ہوں آج کی جو آج اس میں ایک ایک پارٹیکل میں بھی میرا اپنا سمجھنا یہ ہے کہ یہی ہوا ہوگا. جس طرح سے علم نے اتنی ترقی کی ہے اور اتنی ریسرچ ہوئی ہیں، تو اب اس میں بھی کئی کئی اس کے جزو ہو گئے ہوں گے، بہت سے جزو ہوں گے. خیر یہاں پہ جو کہنا مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنے بھی سائنسدان ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے تو ان کے اندر الہاد، یعنی یہ بھی ہمارا ایک خاص موضوع ہے کہ وہ ان کو بڑی بڑی گاڈ پارٹیکل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور ان کو لیکن گاڈ نہیں نظر آ رہا ہوتا، تو وہ ملحد الہاد ان کے اندر ہوتا ہے. وہ دین، یعنی ظاہر ہے دین آپ سے تقاضا کرتا ہے مورل لا کا، دین کا سب سے بڑا تقاضا ہر انسان سے ہوتا ہے مورل لا، اور مورل لا کو ہی ہم اس کے اندر ہی کرپشن کر کے اپنی دنیا کو اسٹرانگ بناتے دنیا بناتے ہیں. تو پھر ہمیں دین کو پیچھے چھوڑنے کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ دین کو تو ہم ڈالیں کسی ڈبے شبے میں اور کہیں کہ بھئی ہم لبرل ہیں. آج کی دنیا میں جو لوگوں کا اصل مسئلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ بس یہی کہتے رہتے ہیں کہ جی ہم لبرل ہیں، اور ہم جی آپ ہم سے یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں، یا سیکولر ہیں، اس کے لیے مزید وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. اصل جو پرابلم ہوتی ہے انسان کی کیا ہوتی ہے کہ وہ جو سورہ قیامہ میں بھی ہے کہ وہ اس لیے انکار کرتا ہے کہ اسے حساب کتاب دینا پڑے گا، اور اسپیشلی جو وہ ہوتا ہے وہ تو مورل لا کے اندر انسان نے ڈنڈی ماری ہوتی ہے. دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر قانون ہے، قانون کی بالادستی ہے، تو ہر کوئی ریڈ لائٹ پہ رکتا ہے، اور ہر کوئی جو ہے ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے گورنمنٹ کو، اگر ڈنڈا ہے اوپر آپ کے. تو وہ تو اگر نظام ہی نہ ہو تو پھر تو مسئلے مسائل نظام کے بنانے کے اوپر ہیں، لیکن کہیں اگر سسٹم ہے تو اس سسٹم کے مطابق انسان اچھا بچہ بن کے رہتا ہے. ڈنڈی جہاں مارتا ہے انسان، وہ مور اللہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے، جس کا اختیار ایک خاموش طریقے سے انسان کے ہاتھ میں دیا ہوتا ہے. پھر انسان جو ہے اس کی ہمت ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس لا کو اس نے توڑا، اور اس لا کو توڑنے کے بعد اس کے اوپر کچھ بھی اللہ کی طرف سے کوئی آفت مصیبت کچھ نہیں ہوا، تو پھر انسان جو ہے پھر ڈٹ کے کھیلتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو بھی نہیں مانتا، اسی طرح اس کی جرت ہوتی ہے اسٹیپ کے بعد دوسرے اسٹیپ پر. تو یہ جو شیطان ان دونوں کی نظر میں کائنات جو ہے، یعنی چاہے وہ سائنسدان ہو یا شیاطین ہو، ان کی نظر میں جو کائنات ہے وہ عناصر کا کھیل ہے. اور یہ جو جتنی بھی تھیوریز ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان ایک حیثیت میں جو جیسے سمجھ لیں کہ انسان میں ایک حیثیت اس کے دماغ کی ہے، جو اور وہ اس کے افعال جو ہیں وہ سمجھ لیں منظم کرتا ہے. دماغ کی اصل میں انسان خود جو ہے وہ دماغی ہوتا ہے اس کا.
اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر اس کو کنونس کر لیا جائے دماغی طور پر کسی بھی بات کے لیے، تو بس یہ ایک سے اگر 10 لوگ ہم ایسے تیار کر لیں اور وہ 10 ایلیٹس ہوں، تو جی اب تو مہر لگ گئی ہے اس فلسفے کے اوپر، اور یہ ایک سمجھ لیں کہ یہ تھیوری جو ہے وہ اب معروف تھیوری بن گئی، اور پھر اب کتابوں میں بھی چھپیں گی، مختلف لوگ ان کو پڑھائیں گے بھی، اس طرح یہ دنیا میں الحاد پھیلتا چلا گیا، اور آج کی دنیا ہماری ایک ملحد دنیا ہے جس میں ہم نے اب اپنی منمانی کر کے اور اپنی منمانی والی زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں۔ اور آج کا جو پورا تمدن ہے، چاہے کسی مسلمان کے گھر میں ہو، کسی ہندو کے گھر میں ہو، کسی عیسائی یا یہودی کے گھر میں ہو، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بھی کہتا رہے، لیکن ہم نے تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جی گھر ہماری ضرورت ہے، اور گھر کو لینے کے لیے بینک اویلیبل ہیں، میری جاب اتنی اچھی ہے، میں ان کو بس ایک کاغذ کے اوپر یہ معلومات دوں گا کہ جی میری یہ جاب ہے اور بیوی کی یہ جاب ہے اور ہم اتنا کماتے ہیں، اور بڑے آرام سے ہمارے لیے سارے رستے کھل جائیں گے کہ ہم ایک سود کے گھر کو ہم حاصل کر پائیں۔ اور انسان پھر وہ جو کبھی 1-2 کمرے کے گھروں میں پلے ہوئے لوگ ہوں، اور ان کو جب یہ اتنے اچھے اچھے پھر برانڈ نیو گھر، پھر ان کے اندر ہمیں جو خریدنا ہے، ہمارے پاس کریڈٹ کارڈز ہیں، ہم نے یہاں یوں ٹیپ 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 کیا اور دنیا ہماری بنتی چلی گئی۔ اور پھر ہم جب وہ شروع کا جو پیریڈ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چھوڑا ہوتا ہے، اس میں تو ہوتا یہ کہ وہ پکڑ ذرا دیر میں آتی ہے۔ اللہ کا جو قانون ہے وہ تو بیج، اور بیج سے جو ہے وہ سمجھ لیں کسی پودے کا نکلنا اور درخت کا نکلنا، یہ نظام ہے، ایکو سسٹم اللہ کا تو اس طرح چلتا ہے، تو فوری طور پر تو انسان کو نہیں پکڑا جاتا، لیکن ظاہر ہے جو بیج اس نے بویا ہے، اس بیج کا ایک نتیجہ جو ہمیں آج نظر آ رہا ہے کہ ہماری اولاد کی شکل، تو آج وہ اولاد ہماری کس کس جو ہے مشکل سے گزر رہی ہے۔ ہر گھر کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج ہم سب کے سامنے ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے اس وقت اپنی اس فصل کو، اپنی اس چٹی کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کل جو ہماری نسل ہے اس میں بچنا کچھ نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں بچنا ہے۔ یہ بات تو نظر آ رہی ہے ہمارے اس کلچر کے نتیجے میں، اس دنیا کی جو تخلیق ہے اللہ کی کائنات کی، جب ہم نے اس کے اندر اتنی زیادہ اپنی منمانیاں کی اور ہم نے اللہ کو تو پیچھے رکھا، اور ہم نے اپنی جو مجھے صحیح لگ رہا ہے، اور جو انسان بڑا پھر، میں کل بھی کسی سے بات کر رہی تھی اور میں ان سے یہی بات کر رہی تھی کہ دیکھیں صبر یوں نہیں ہے کہ جی میں نے سود کا گھر چھوڑ دیا اور پھر بڑا آسان ہے زندگی گزارنا چھوڑ کے کسی چیز کو، اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن جب آپ ایک سوشل لائف میں ہوں اور اس لائف کے اندر دوسرے گھر لے رہے ہوں، اور دوسروں کے گھر وہ آپ کی بھی مجبوری ہے ان کے گھر دعوت میں جانا، کوئی آپ کا بھائی ہوگا، کوئی بہن ہوگی، کوئی والدین ہوں گے، کچھ نہیں تو کوئی پڑوسی ہوں گے، انسان کس کس سے ملنا چھوڑے گا؟ یا پھر ہم اسلام کی بات کو سمجھتے ہیں کہ اسلام تو نہیں چاہتا، لیکن اب آپ کو کتنا بڑا صبر کرنا پڑے گا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، یعنی آپ کے پاس ایک تو یہ ہے کہ اسباب نہ ہو کہ آپ خرید سے، اسباب موجود ہیں، جواب آپ کی بہت اچھی، آپ تو اللہ کی مان رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو تو یوں کرنا چاہیے کہ اللہ جو ہمارے ارد گرد ہیں ان سب کو بھی نیک اور پرہیزگار کر دے، یوں نہیں ہوتا۔ وہ ایسے ایسے گھر ان کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے تو پورے جسم میں بجلی دوڑ جاتی ہے کسی کا ایسا گھر دیکھ کر، کہ کسی کو ہو کیا انہوں نے بھی وہی کھیل چلایا ہوگا، ان کی بھی وہی محنت ہے، کہ محنت کوئی بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ جس طرح پچھلے زمانے میں باپ اور جو ہے وہ سارے گھر والے پوری پوری زندگی مل کر کوئی ایک چھوٹا سا 2 کمرے کا گھر بناتے تھے، سارے بچے مل کے ماں کے لیے گھر بناتے تھے۔ آج تو وہ ہر بیٹے کو دیکھو، پھر اسلام ہی کو ہم استعمال کر کے بتاتے ہیں کہ اسلام چاہتا ہے کہ فیملی الگ رہے، اور پھر یہاں سے سارا جو اسٹرکچر ہے دنیا کا وہ تبدیل ہوتا چلا گیا، اور اس کا نتیجہ اب ہم اپنی اولاد کی شکلوں میں یہ فصل کاٹ رہے ہیں۔ جو بیج ہم نے اللہ کے ساتھ نافرمانی کرنے کا ڈالا، اب اس کا وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کاٹیں، اب وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی بھی فصل کو بچانا چاہے، یقیناً اللہ کا اختیار کل اللہ کے پاس ہے، لیکن جو اس وقت ہم جس چیلنج کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں
وہ یہ ہے جو میں اپنی نظروں سے ہر گھر کے اندر دیکھ رہی ہوں. تو مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ تو، اور یہ کوئی آج نہیں، یہ میں 5 6 سال پہلے سے میں یہ بات لوگوں کو سمجھا رہی ہوں کہ یہ تو اب اگر کیونکہ ہم نے کی ہے اللہ سے غداری، تو یہ تو آگے نیکسٹ جو ہماری ایکو ہے اس زندگی کا وہ یہی بنتا ہے اصول کے حساب سے کہ اب آگے جا کے ہمارا یہ معاملہ اسی طرح سے ہو. تو واپس آتے ہیں نظم کی طرف. تو یہ سمجھ لیجئے کہ انسان جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ یہ نقطہ نظر بڑا عجیب ہے، لیکن بہرحال اس وقت دنیا انہی چیزوں کو جو ہے یہ الہادی دنیا جو ہے وہی دنیا معروف دنیا ہے جس کو ہم سلام کرتے ہیں. انہی لوگوں کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو علم ہمارے پاس دیا کسی بھی نام پہ ہمیں دیا ہو، ہمیں یہ بتاؤ، ایک ویڈیو بنا کے بھی دکھا دی کہ جی ہم چاند پر گئے تو ہم نے مان لیا کہ یہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جی گاڈ کا پارٹیکل بھی ہمیں ڈسکور کر لیا ہے، تو وہ ہمیں لگا کہ اچھا بھائی انسان اتنی ترقی کر گیا کہ گاڈ پارٹیکل تک پہنچ گیا ہے. تو یہ سب الہاد ہی کی اور بیوقوف بنانے کی، اور اصل میں ان لوگوں کی کہانیاں کیا ہیں ہمیں ابھی ایپسٹین فائلز اور آج کے بھی آپ اگر بیان دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، یہ تو میں نے اس کے سوشل چلیں، ایک بچہ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ، وہ رات کو جب بیٹھتا ہے اپنے جیسے ہم سب بیٹھ کے نیوز وغیرہ کبھی کسی وقت دیکھتے ہیں، تو وہ بچہ جب بیٹھ کے دیکھتا ہے تو وہ الٹی پلٹی میمز جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، سمجھ آتا ہے. لیکن جب وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ کیا بیان دیتا ہے؟ اب وہ جیسے ہم سب سن رہے ہیں کہ جی اس نے اپنے پانی میں اپنے سارے جو جی وہ پوری بچھائی نہیں ہے، جو بھی قریب آئے گا تو وہ ختم کر دے گا، اپنی نیول جو اس کی فوج ہے وہ اتار دی ہے اس نے. ادھر سے چائنا جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے اپنا. تو اب یہ پانی میں بیٹھ کر یہ کھیل ہوں گے، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ہم، لیکن اس کا جو اثر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ تو وہ دو کھلاڑی کھیلیں گے اور وہ دونوں کو کھیلنا بھی چاہیے، ظاہر ہے دونوں ہی دنیا کے جو وسائل ہیں. اصل پرابلم اس وقت جو چل رہی ہے بیہائنڈ دا سین وہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے، یہ دنیا جسے یہ اس پورے پہلے شعر میں کہا ہے دنیا دوں، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں. تو یہ جو دنیا ہے جس کے اندر وسائل ہیں، تیل کے وسائل ہیں، جی سونے کے وسائل ہیں، دوسری جو کوئلہ ہو گیا، نمک ہو گیا، اور دوسری چیزیں، اسی طرح کہیں کی زمین سرخیز ہے. آپ کتنی کوشش کریں کہ جو پاکستان میں جو آم بنتا ہے وہ آم جو ہے آپ اگا لیں کسی طرح امریکہ کینیڈا میں، تو وہ اگے گا؟ کبھی بھی نہیں اگے گا. وہ ایک زمین، ایک ماحول، ایک ایٹماسفیئر وہاں کی، وہ اللہ نے وہاں پہ یہ خاصیت خوبی دی ہے. اسی طرح کھجور مدینے کے اندر، اینڈ سو آن. تو پوری دنیا کی یہ وسائل کی دنیا ہے. ان میں جو یہ وسائل کا کھیل اس وقت چل رہا ہے کہ ہر کوئی جس کے پاس پاور ہے وہ چاہتا ہے کہ ان وسائل کے اوپر قبضہ کر لے. ایک طرح کا قبضہ تو وہ ہے کہ جو بل گیٹس جس کے پیچھے وہ سالوں سے لگا ہوا ہے، اور اب تو وہ کھل کے، اب اسے بھی کوئی وہ نہیں رہا کہ لوگوں کو جو کچھ میرے بارے میں پتا چلنا تھا وہ چل گیا ہے، اور اب مجھے جو کرنا ہے کروں. وہ آپ کو بیمار کرنے کے لیے مچھر تیار کر رہا ہے لیبارٹری میں، تو جی وہ آپ کو تو لگے گا ڈینگی ہو گیا آپ کو، یا اور اس سے ریلیٹڈ جو مچھروں کے اندر جو بھی بایولوجیکل بیماریاں ان کے اندر داخل کی جاتی ہیں وہ جا کے کاٹتے ہیں انسانوں کو، اور ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے تو جی وہ بھی لیبارٹری میں تیار ہو رہے ہیں مچھر. ٹھیک ہے جی، آپ جو اب تو گوشت بھی جو آپ کھاتے ہیں، چلے چکن تک تو بات تھی، اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ چاہے وہ آپ کی گائے کا گوشت ہو، بکرے کا گوشت ہو، یا دمبے کا گوشت ہو، گوشت کی کوئی بھی قسم ہو، سب کے اندر انجینئرنگ ہو رہی ہے. تو اب آپ کے پاس بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے کہ چلیں سبزیاں پھل تو پہلے ہو چکے، ان کے اوپر تو ہاتھ بہت پہلے صاف ہو چکا. تو جو انجینئرنگ کر کے جس طرح آپ کو ایک مچھر کے ذریعے بیمار کیا جاتا ہے، اسی طرح غذا کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے کہ اس غذا کے ذریعے صرف بیمار نہیں، پھر خوشبوئیں ہو گئی، اور آپ جو کچھ بھی اس وقت بازار سے لے کر آتے ہیں اپنے پاس، یہ سارا کا سارا جو عناصر کا کھیل ہے، یہ سارے عناصر ہیں، پارٹیکلز ہیں جو یوز ہو رہے ہیں آپ کی انجینئرنگ کرنے کے لیے. وہ جیسے چاہتے ہیں ویسے آپ سوچتے ہیں، وہ جیسے چاہتے ہیں ویسے آپ جو ہیں کسی بھی انسیڈنٹ کے اوپر ریاکٹ کرتے ہیں.
وہ جیسے چاہتے ہیں آپ بیمار ہو جاتے ہیں. کسی کو جی اتنا کامنلی ہمیں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں اپنی بیماریاں. سب سے بڑی بیماری تو آج کے زمانے میں یہ ہے کہ ہمیں دین سے نفرت ہو گئی ہے. سب سے بڑی انجینئرنگ انسانوں کے ساتھ یہ کی ہے کہ اللہ کا نام لیتے ہی آگ لگ جاتی ہے بچوں کو. نماز پڑھنے کا ان کو کہہ دو، یا فرض کریں کوئی بچی ہے اس کو سینہ ڈھکنے کے لیے کہا جائے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھک اوڑھ کے باہر نکلے تو اس کو آگ لگ جائے گی. تو یہ آج یہ کیا ہے؟ اس میں ان بچوں سے زیادہ تو ان کے والدین کا قصور ہے. سب سے پہلا قصور تو اللہ سے انہوں نے غداری کی، اس کا یہ نتیجہ ہے جو پھل ہمارے سامنے ہے. پھر اللہ نے ظاہر ہے وہ کیا کیسے ہوگا اسباب کی دنیا میں، وہ ایسے ہی کیا ہوگا کہ اب آپ جو مختلف دکانوں سے کھانے لاتے ہیں، آپ پہنچ گئے ہوں گے اس دکان تک جس دکان کے اندر سب سے زیادہ بیمار کرنے والا پھل سبزی غذا موجود ہوگی. لیبل ان کا سب سے اچھا ہوگا، قیمت ان کی سب سے مناسب ہوگی. جبھی تو آپ بھی اٹریکٹ ہوئے ہوں گے وہاں تک جانے کے لیے. اللہ نے آپ کو اس علاقے میں پہنچایا ہوگا، کتنا کھیل کھیلا ہوگا آپ کو اس ایکو سسٹم میں جو آپ نے اللہ کو دیا ہے وہ واپس ملے آپ کو. اس دنیا میں آپ کی فصل جو ہے آپ اپنی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوتی ہوئی دیکھیں. تو یہ آج کی دنیا ہے کہ وسائل کی ساری جنگ ہے، اور ان وسائل کے پیچھے غنڈے جو ہیں وہ پڑ گئے ہیں جن کے بڑے ہینڈسم نیم ہیں، اور کپڑے بھی وہ بڑے ہینڈسم قسم کے پہن کے آتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے میں تو وہ کوئی دنیا کے جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا کو بچانے والے ہیں. لیکن اب تو وہ ان کے انٹرویوز کھل کے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ان کا یہ ایجنڈا 2030 تک پورا ہونا ہے، ان کا یہ ایجنڈا اگست ستمبر تک پورا ہونا ہے، یہ جی جون تک پورا ہونا ہے، یہ پروجیکٹ بیم ہے، یہ جینیسس ہے، یہ جی یہ بل گیٹس کا منصوبہ ہے، یہ اس کا منصوبہ ہے. اور یہ سارے کے سارے غنڈے اپنے اپنے منصوبوں پر دن رات کام کر رہے ہیں. تو یہ جو عناصر کا کہ یہ سارے ایلیمنٹس یہ چاہتے ہیں ان پہ ان کا راج ہو، اور یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ دنیا کی تعداد، دنیا میں رہنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی، یہ ڈیسائیڈ کریں گے. یہ ڈیسائیڈ کریں گے. بل گیٹس تو کھل کے بولتا ہے کہ جی یہ 3/4 لوگ جو ہیں یہ تو ضرورت کے نہیں ہیں. ہماری ضرورت یعنی جو ہم ایلیٹس ہیں جن کو میں ہیومنز، یہ سپر ہیومنز اور ہیومنز کے بارے میں جو ایک فلسفہ عام طور پر لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں کہ جو سپر ہیومنز ہیں یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کتنے ہیومنز ہونے چاہیے جو ہماری ضرورت کے لیے کافی ہیں. اور باقی جتنا کام ہے اس دنیا کا، بلکہ ان کو بھی وہ جو ایلن ماسک فلسفہ دیتا ہے اگر ان چیزوں کو ملائیں تو یہ سارے پیچھے کنیکٹڈ ہیں. یہ جو جال انہوں نے بنا ہوا ہے، ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے دوسرا اس کے حساب سے اس نے قطر میں غالباً یہ بیان دیا تھا اپنا کہ بھئی انسان کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر بیٹھے اس کو ہم بس ہر مہینے جتنی اس کی ضرورت ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا کریں گے، اور بس وہ گھر بیٹھے، اور ہم جو ہیں پورا اے آئی سسٹم بنائیں گے، وہ روبوٹس کام کریں گے. تو انسان کو بالکل ناکارہ بیکار کر کے اور بس اس کو اتنا اتنا خرچہ دے دیا جائے جس میں وہ 2 وقت کا کھانا، بلکہ آگے جا کے تو کہنا چاہیے 1 وقت کا کھانا کھائے گا. یہ جو اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے اس کا جو اب رزلٹ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جنگیں کس چیز کو لاتی ہیں؟ مہنگائی کو لاتی ہیں. جنگیں کس چیز کو لاتی ہیں؟ جنگیں انسیکیورٹی کو لاتی ہیں. آگے کی جو لائف ہے وہ کیا ہے؟ ہم سب اس کو اب جو نیا چیلنج ہمارے سامنے ہے وہ مہنگائی کا چیلنج ہے. انڈیا کا تو ہم حال دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیا ہے، باقی دنیا میں بھی جلدی یہ سب کچھ نظر آنے والا ہے کہ یہ جو ابھی تو خیر سمجھ لیں کہ یہ میرے حساب سے یہ اپریل کا مہینہ ذرا سا کوائٹ رہے گا جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بس یہ ڈرلنگ ہو رہی ہے ایک طرح سے. ادھر سے وہ یہاں ملنے آئے ہیں جی، امریکہ سے پاکستان آئے ہیں، ادھر پاکستان میں میٹنگ ہو رہی ہے، 1-2 دن لوگ انتظار کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، چلے گئے. 2-3 بندے ابھی چھوڑ گئے ہیں کہ انتظار کرنے والے انتظار کرتے رہیں، اور ایکٹیو جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے رہیں کہ نہیں بھئی کچھ نہیں ہوا. ادھر پیچھے جو ہے جی ہرموز پر وہ وہاں فوجیں، ایک بھی غنڈہ اپنی فوجیں لے آیا، دوسرا بھی لے آیا اپنی فوجوں کو، اور پیچھے سے ادھر اگر اسرائیل کو دیکھیں تو وہ اپنا کام کر رہا ہے. تو یہ سارے جو ہیں بڑی عجیب طریقے سے دنیا میں اس وقت ہمیں نقشہ نظر آ رہا ہے عناصر کے کھیل پر کہ کس طرح ہر کوئی اس دنیا کی جو سمجھ لیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو اس دنیا کو بنایا
اور اس کے اندر جتنے بھی کھانے پینے کی جتنے بھی وسائل رکھے، معدنیات کی شکل میں ہوں، پانی کی شکل میں ہوں۔ ابھی تو اگلا چیلنج یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ ہمارے پانیوں پہ بھی قبضہ ہوگا۔ ابھی تو تیل کی باری ہے نا، تیل اور پانی میں آپ کمپیریزن کریں تو پانی تو ہلکی چیز ہوئی، تیل زیادہ مہنگا ہے پانی کے مقابلے میں۔ تو ابھی جب یہ تیل کی سیٹل کر لیں گے، یہ جو کہ آرام سے تو سیٹل نہیں ہوگا، اس کے لیے بڑی ابھی ہوگی، لیکن ایک نہ ایک دن چاہے نقصان کسی بھی پارٹی کا ہو، کتنا بھی ہو، جب تیل کا ہو چکا ہوگا تو دوسرا ان کا محاذ کیا ہوگا؟ پانی۔ اس کے بعد ان کا محاذ کیا ہوگا؟ یہ کہیں رکنے والا نہیں ہے۔ یہ سن لائٹ ابھی بھی شروع ہو چکا ہے کہ جی یہ جو یہ ہمیں پتہ ہو نہ ہو، اس سن لائٹ کے لیے وہ ایک کیا کہلاتی ہے، ایک گیس ہے جس کو ریلیز کیا جاتا ہے آسمان کے قریب ترین علاقے میں، اور جس سے وہ سن لائٹ جو ہے وہ زمین تک نہیں پہنچتی۔ یا اب جو دوسری ٹیکنالوجی ہارپ ٹیکنالوجی ہے اور دوسری ٹیکنالوجیز ہیں، ان کے ذریعے وہ یہ کرتے ہیں کہ جی بارش کروا دی اور موسم تبدیل کروا دیا، اور بہت سارے کام ہمارے ساتھ کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں، ہم سمجھتے رہتے ہیں کہ شاید یہ قدرتی ہے جو کچھ ہو رہا ہے، تو قدرتی نہیں ہوتا، آج کچھ بھی قدرتی نہیں ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ ابھی ان چیزوں میں لوگوں نے، یعنی یہ ملکوں نے یا ان سپر ہیومنز نے ابھی تک ان کے ہاتھ جو ہیں وہ یہیں تک ہیں کہ ابھی یہ تیل پہ ہاتھ صاف کرنے پہ سارے جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں وہاں پر ہرموز پہ، اور وہاں پہ اب مینلی لڑائی ہوگی، اور باقی ہم سب اس کے نتائج کو بھگتیں گے کہ جی مہنگائی سامنے آئے گی، انسیکیورٹی سامنے آئے گی، یہ کرائسس بڑھتے چلے جائیں گے۔ پھر جو ان کرائسس کا جو اثر ہوگا، ظاہر ہے جس وقت امریکہ میں، فرض کر لیں، ایک مثال دے رہی ہوں کہ امریکہ میں جس دن اس نے وہ جیسے شروع سے ٹرمپ جو ہے یہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ جی جی گراؤنڈ انویژن کریں گے، تو جس دن اس نے وہ فوجی اتار دیے، کبھی وہ غلطی سے ہی کرے گا، ظاہر ہے انسان ایسے ہی جو ہے جال میں پھنستا ہے، اور ان فوجیوں کی لاشیں یہاں آئیں گی، تابوت آئیں گے، جیسے ابھی پچھلے دنوں میں آئے۔ جب یہ آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو ہے لوگ اپنا ریاکشن ہوتا ہے لوگوں کا، وہ جو عام لوگ ہوتے ہیں، وہ جن کے اندر وہ بٹ بائی بٹ، پیس بائی پیس وہ نفرت ڈال رہے ہوتے ہیں، تو انہیں تو نہیں پتا ہوتا کہ یہ فلاں جو ہے مسلمان ایرانی نہیں ہے، وہ تو مسجد پہ حملہ کریں گے، وہ تو مسجد سے نکلنے والے امام کے پیچھے جائیں گے، اس کو اڑائیں گے۔ تو یہ کرائسس تو ہمیں آگے نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے یہ جنگ کے اندر ان کو ابھی تک تو جو ڈرونز ہیں اور جو ان کی ٹیکنالوجی، ابھی تک تو اسی کے اوپر بات ہے، لیکن جتنے زیادہ نمبرز ہوں گے انسانوں کے، اور وہ جب ان کے بندے مارے جائیں گے تو ان کو، وہ جب سپر ہیومنز مارے جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کوئی مرا ہے۔ وہ لبنان میں وہ جتنا مرضی وہ آپ ماتم منا لیں، ان کو نہیں فرق پڑتا، ان کے حساب سے تو وہ ہیومنز ہیں، ان کو تو وہ کم کرنا ہی ہے 3/4 کو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے کہ اس طرح کم ہو جائیں گے 3/4 تو بڑے آرام سے۔ تو اینی ویز، تو آج ہم یہ انشاءاللہ، ظاہر ہے آج تھوڑی سی تمہیدی گفتگو بھی تھی، تو آج کی جو بحث ہے اس کو بس میں پہلا جو مصرع ہے ہم نے آج اس کو دیکھا، اور دوسرے مصرے پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ باقی 5 منٹ ہیں، اس میں ہم کچھ دعا کر لیں گے آخر میں، جیسے ہمارے ہاں سوال جواب رہتا ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم کر لیں گے۔ تو یہیں تک آج کی گفتگو کو رکھتے ہیں، اور کل یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جی، بہنوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ ہم لے لیتے ہیں۔